یہ مائک بڑا قاتل ہے، ترنم والے شاعروں کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، تھوڑا سا اس کی فریکوینسی تھوڑا سا والیوم تیز کر دیں۔ چار مصرے میں اسی انداز میں منیروا کے پڑھتا ہوں۔ منیر بنارسی کہتا ہے، بات نبی کی ایک نہ مانی، بات نبی کی ایک نہ مانی، کر لی خیبر میں منمانی، جیسے کبیر کی الٹی بانی، ارے برسا کمبل بھیگا پانی، جیسے کبیر کی الٹی بانی، برسا کمبل بھیگا پانی۔ میں سفیر بھائی سے گزارش کروں گا ہمارے مہمان خصوصی جناب آفاق حسین صاحب کی شال پوشی کریں، اور ہمارے وسیم صاحب جو دہلی سے تشریف لائیں، آفاق حسین صاحب بلڈر ہیں، ان میں اور ہم میں رشتہ یہ ہے کہ یہ گموں کو جوڑ کے بلڈنگ بناتے ہیں، ہم لفظوں کو جوڑ کے بھی بلڈنگ بناتے ہیں، مگر یہ دلی میں بناتے ہیں، ہم جنت میں بناتے ہیں۔ سرخ والی شال نکالی ہے قسم خدا کی۔ وسیم بھائی کی بھی ایک شال پوشی کریں۔ ہاں دیکھیے سفیر بھائی، ہاں یہ سب یہ اہل بیت کا کلر ہے۔ کل ہمارے سفیر بھائی کے والدین کے ایصال ثواب کی مجلس بعد نماز مغربین اسی مسجد میں منعقد ہوگی، پابندی وقت کا داخل کے مولانا نور علی عبدی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے۔ آئیے حضرات، ایک بڑا پیارا شعر، میں 2 مہینے تھا نہیں، نجف اور کربلا کی طرف میرا سفر رہا، مگر ایک تحفہ دے دیا آ کے، جو شعر ابھی سلیم نے پڑھا، کوئی رسول کے پہلو سے پھینک دے ان کو، کوئی رسول کے پہلو سے پھینک دے، کوئی رسول کے جانے کون سے جہنم کے ڈسٹ بن میں جہاں جا پھینک دے، کوئی رسول کے پہلو میں پھینک دے ان کو، کوئی رسول کے پہلو میں پھینک دے، کوئی رسول کے پہلو میں پھینک دے ان کو، کوئی رسول کے پہلو سے پھینک دے ان کو۔ کئی صدی سے سڑے ہیں جو گندگی کی، کوئی رسول کے پہلو سے پھینک دے ان کو، کئی صدی سے پڑے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے کلیجوں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ دنیا ہم سے پوچھے، کوئی دنیا ہم سے پوچھے، چندن ایودھیا میں رہتا ہے، ایک مسجد شہید ہوئی کہ ایودھیا میں پورا ہندوستان لوگوں نے سر پہ اٹھا لیا۔ کہاں ہے دنیا کے ٹھیکیدار؟ کہاں ہے 51 ملکوں کے وزیر اعظم؟ کہاں ہے مسلمان حکمرانی کرنے والے؟ بحرین میں 110 مسجدیں علی والوں کی شہید ہوئیں، کوئی احتجاج نہیں، مر گئے۔ حضرت جعفر طیار جارڈن میں ان کے روضے پہ آگ لگا دی گئی، کہاں ہے مسلمان؟ کوئی احتجاج نہیں۔ ایسے نہیں، آئیے ہم دعا کرتے ہیں زندہ امام سے، جشن ملت اہل بیت ہے۔ اے میرے مولا، جیسے عراق کے صدام کو نیست و نابود کیا، ایسے ہی سعودی کے صدام کو، شام میں حضرت حجر ابن عدی کی قبر پارا پارا ہے، کوئی ہے مسلمان احتجاج کرنے والا؟ پاکستان میں کوئٹہ اور پارا چنار اور کھارا در میں شیعوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، کوئی ہے آواز اٹھانے والا؟ قطر میں سادات کے لہو سے دیواریں سرخ ہو گئیں، کوئی ہے احتجاج کرنے والا؟ شامرا میں سیریل بلاسٹ ہو رہے ہیں، کوئی ہے احتجاج کرنے والا؟ ہمارے کلیجوں سے پوچھئے، 6 سال سے ہم چیلم میں شام کرتے تھے، اس سال نہیں جا سکے۔ ابھی کربلا میں نے ایک مناجات کہی تھی، اس کا ایک بند پیش کرتا ہوں۔ جشن ہے، ہو سکتا ہے غم کی فضا طاری ہو جائے، مگر میں ذمہ دار ہوں، وہاں سے آپ کو نکال کے لاؤں گا۔ چل رہی ہیں ہر طرف ظلم و ستم کی آندیاں، چل رہی ہیں ہر طرف ظلم و ستم کی آندیاں، بڑھ گئی قبر سکینہ پر نئی تنہائیاں، ایک خطیبہ کے حرم میں اس قدر خاموشیاں، وقت کے عباس آ کر کھول دے یہ رسیاں، فاطمہ سے سرخرو ہونے کی تیاری کریں، ماتمی پھر شام میں چل کر عزاداری کریں۔ کربلا خالی نہ جائے تیرے نیر کی پکار، کربلا، منا بھائی مصرے سنیے، کربلا خالی نہ جائے تیرے نیر کی پکار، آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، آج آپ مجھے سنیے۔ کربلا خالی نہ جائے تیرے نیر کی پکار، سبت جعفر کی شہادت ہم نہ دیکھیں بار بار، یہ لہو کا کوئٹہ، یہ خون کے پارا چنار، ظلم کے ہر مسئلے کا ایک حل ہے ذوالفقار، ظلم کے ہر مسئلے کا ایک حل ہے ذوالفقار، وہ سزا ان کو ملے نسلوں کو بھی احساس ہو، خانہ کعبہ پہ قائم پرچم عباس ہو۔ بین الاقوامی سطح پہ شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہے،
اور مسلمانوں کی غیرت جاگتی نہیں. آئیے عزیزو، ایسے میں ہم اگر اب نہ کچھ کہیں گے تو کب کہیں گے؟ یہ جو رسول کے پاس پڑی اور سڑی ہوئی گندگیاں ہیں، کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے قسم خدا کی. 10 رجب کو نفیس بھائی، آفاق بھائی، آرزو بھائی، فیاض بھائی، ہم لوگ سب عراق میں تھے. سلام ہو حزب اللہ کے ان سپاہیوں پہ کہ جو کربلا پہنچے. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. عید اللہ مر جاؤ کے دشمنوں پر، مر جاؤ کے دشمنوں پر. ایران، لبنان، حزب اللہ، ان نوجوانوں نے 5 چارٹر پلین بک کیے. ہم سب عینی گواہ ہیں. حضرت عباس کے حرم میں گئے، مولا عباس کے حرم کے گنبد سے علم اتارا، تبرک کے طور پہ لیا. چارٹر پلین 5 بک کیے. جناب زینب کے حرم میں گئے، جناب زینب کی عزاداری کی. عباس کا پرچم زینب کے گنبد پہ لے جا کے نصب کر دیا. غازی تو جان، تیری بہن کا روزہ جان. آج جو سی آئی اے کے ایجنٹ ہم میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مرجعیت کی دیواروں کا متزلزل کرنا چاہتے ہیں، وہ سن لیں کہ اگر حزب اللہ سے، نصر اللہ سے ایک آواز آ جائے کہ ہندوستان سے 10,000 شیعہ چاہیے تو 10 لاکھ شیعوں کو لے کے ہم دلی میں پہنچ جائیں گے. شیعت کی رات سے جو ہٹے کھار ہو گئے، شیعت کی رات سے جو ہٹے کھار ہو گئے، اہل علاقے کے قدموں سے مسمار ہو گئے. مرجع کی کر رہے ہیں جو توہین آج کل، مرجع کی کر رہے ہیں جو توہین آج کل. وہ لوگ سے گورائی فلار ہو گئے. قسم خدا کی، ہم اگر حرم کی پاسبانی میں نصر اللہ کے ساتھ اگر ہم چلیں، ہماری لاش کی بوٹی بوٹی ہو جائے اور اس کے بعد میں وہ بوٹی خاک میں مل جائے، غبار بن کے اڑ جائے، اور پھر اس کے بعد ہم زندہ کیے جائیں گے، پھر بھی ہم حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے. یہ آج سے نہیں ہے، 1400 سال پہلے. یہ کون شہید ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ آپ نے سب نے کلرڈ تصویریں دیکھی ہوں گی. حضرت حجر ابن عدی، علی کا قصیدہ سنا کے سونے والا. کیا وہ بھی مسلمان ہیں جنہوں نے قبر سے حضرت حجر ابن عدی کو نکال کے ان کی لاش میں رسی باندھ کے شام کی گلیوں میں ذلیل کیا؟ بے شمار. میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. وہی نجف میں نے کہے یہ مصرے میں پیش کر رہا ہوں، سنیے. حضرت حجر ابن عدی کی نظریہ 4 مصرے، اور یہاں سے لگنا چاہیے کہ بمبئی کی تاریخی محفل ہو رہی ہے جشن ملت اہل بیت کا 5واں دور ہے. نبی کے سچے تھے عاشق جبھی تو تربت نے، نبی کے سچے تھے عاشق جبھی تو تربت نے رکھا ہے ابن ابی کو سنبھال کر دیکھو. کئی صدی سے پڑے ہیں جو گندگی کی طرح، کوئی رسول کے پہلو سے پھینک دے اس کو، ان کا حشر کیا ہوگا میں اب بتاتا ہوں. نبی کے سچے تھے عاشق جبھی تو تربت نے رکھا ہے ابن ابی کو سنبھال کر دیکھو.
ارے جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، ارے جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، ذرا انہیں بھی لاش سے نکال کر دیکھا۔ لعنت بے شمار، لعنت بے شمار۔ واہ واہ، جیو جیو جیو۔ واہ 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 واہ۔ آئے جناب ساحل صاحب، امید صاحب استقبال کرتے ہیں، تشریف لائیں۔ قسم خدا کی وہ جذبہ علی والوں نے اچھا انکلیشور سے تشریف لے آئے۔ بہترین یہ لوگ عزاداری کرتے ہیں، بہترین خمسہ قائم کرتے ہیں، عشرہ قائم کرتے ہیں، گجرات میں رہ کے محبت علی کے پھول کھلا رہے ہیں، ہواؤں میں عشق اہل بیت کی خوشبو بکھیر رہے ہیں۔ اس جشن میں صرف سامعین گجرات سے، یعنی پورا اکھنڈ بھارت ہو گیا ہے اس وقت یہ جشن، گجرات سے، دلی سے، پونا سے، کہاں کہاں سے لوگ آئے ہوئے، حیدرآباد سے، سب جشن کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ 5واں دور بہت تاریخی دور ہے۔ حضرت حجر ابن ہدی کا کیا کردار ہے، قسم خدا کی۔ ہاں، وہ موقع تھا کہ جب حضرت حجر ابن ہدی کو سنگینوں میں گرفتار کر کے نیزوں کی چھاؤں میں، تلوار کے سائے میں وادی عذرا کے پاس لے کے گئے ہیں۔ ابھی دربار میں وہ پہنچ نہ پائے تھے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ قید خانے میں دفن کر قید خانے میں قید کر دیے جائیں گے۔ حضرت حجر فوراً سجدہ شکر میں گر گئے۔ اللہ کا شکر ہے قید خانے میں علی والوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ فقیر شام، شام کا کنگال جسے حاکم کہا جاتا ہے، اس نے کہا اب آپ قید خانے میں نہیں ڈالے جائیں گے بلکہ آپ قبر میں ڈالے جائیں گے۔ نہ خدا کا شکر ہے وہاں خود مولا سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت حجر سے کہا گیا اپنی قبر خود کھودو۔ ان کے جوان بیٹے نے پھاوڑا اٹھا لیا، کہا یہ کام میں کروں گا، اپنی قبر خود تیار کی۔ اور اس کے بعد جب قبر کھود کی لی تو فقیر شام، جس کو حاکم شام کہتے ہیں، وہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ بیٹے نے مسکرا کے دیکھا، بس یا اور بتا اور کھودوں، حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ حکومت بوکھلا گئی، کہا نماز جمعہ کے بعد آپ کو مسجد میں چلنا ہوگا، اور اس وقت جو اذیت دی گئی ہے ہو سکتا ہے علی کا چاہنے والا ہار جائے۔ قسم خدا کی کیا کیفیت تھی
رات بھر ٹارچر کرنے کے بعد، ناخن ادھیڑ لینے کے بعد میں کہا گیا حضور بتاؤ علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور نے قصیدہ پڑھنا شروع کیا، بتا کس علی کے بارے میں بات کروں؟ وہ علی جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوا، وہ علی جو معراج میں رسول کا میزبان تھا، وہ علی جس نے ہجرت میں سو کے رسول کی جان بچائی، وہ علی جو رسول کا داماد ہے، وہ علی جو جبریل کا استاد ہے، وہ علی جو صاحب ذوالفقار ہے، وہ علی جو فاطمہ کا شوہر نامدار ہے، وہ علی جو حسنین کا بابا ہے، وہ علی جس نے میدان جنگ میں مسلح بچھا دیے، وہ علی جس نے مسلح پہ قدموں سے تیر نکلوا لیے، وہ علی جس نے مرحب کو 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے، وہ علی جس نے اندر کی شریر اور آتما میں انتر ڈال دیے۔ علی مولا، 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 یوں ہی نہیں، علی مولا، علی مولا، سلامت ہو گیا۔ حضرات لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے علی چینل پہ، اور گراف ایجنسی سے بھی آپ یہ کیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ حجر ابن عدی کا قصیدہ مکمل بھی ابھی نہیں ہو پایا تھا کہ سنگینوں سے اٹھا کے انہیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا، آنکھوں کی چربیاں پگھل گئی، مگر جب سنگینوں سے نکالا گیا، نیزوں سے جکڑ کے نکالا گیا، پھر ممبر پہ رکھا گیا، پوچھا گیا حضور بتاؤ اب علی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا وہی جو کھولتے ہوئے پانی میں جانے سے پہلے میں کہہ رہا تھا، وہی ہم کیا قصیدہ پڑھیں گے؟ تختہ دار پہ بھی نام ہمارے ہیں رقم، صرف ممبر ہی سے مدحت نہیں کرتے ہم لوگ، بعض کردار ہی ایسے ہیں کہ گھن آتی ہے، ورنہ ہر ایک پہ لعنت نہیں کرتے ہم لوگ۔ لعنت بے شمار، بے شمار۔ حضرت حجر کو پھر حضرت حجر کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا کہ ہو سکتا ہے علی کے قصیدے کے شعر یہ شعر نہ دہرائیں اور یہ ٹھہر جائیں، لیکن علی کی مدح شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ علی کا قصیدہ لہو کے قطروں میں زبان رکھ دیتا ہے۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا، پھر نکالا گیا، بتاؤ اب علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کون علی جس کے صدقے میں دنیا بنی، کون علی؟ قرآن جس کا قصیدہ ہے۔ پھر ان کو وہاں سے اٹھایا گیا اور برف کے پانی میں ڈالا گیا، برف کے پانی میں جب وہ یک ہو گئے پھر نکالا گیا، بتاؤ حجر اب آخری سانسیں ہیں تمہارے لبوں پہ، کیا کہتے ہو؟ کہا آخری سانس تک وہی کہوں گا جو کھولتا ہوا پانی میں کہہ رہا تھا، علی سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ حضرت حجر کو ممبر سے نیچے اتارا گیا اور اتارنے کے بعد میں کہا گیا اب تمہیں جام شہادت نوش کرنا ہے، اب تمہارا سر قلم کیا جائے گا۔ حضرت حجر سے پوچھا گیا تمہاری کوئی تمنا؟ کہا ہاں 2 تمنا ہے، نمبر 1 میرے بیٹے کو میرے سامنے شہید کیا جائے، جذبہ قسم خدا کی، میرے بیٹے کو میرے سامنے شہید کیا جائے تاکہ میں کائنات کی مالکن شہزادی زہرا سے سرخرو ہو سکوں کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے سامنے شہید ہوتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ ہوتا ہے جذبہ۔ دوسری تمنا کا 2 رکعت نماز شکر ادا کر لوں۔ نماز شکر حضرت حجر کہتے ہیں اتنی تیز رفتار سے زندگی میں نے کبھی نہیں پڑھی، معراج کی رفتار سے نماز پڑھی۔ کسی نے پوچھا حجر اتنی تیز رفتار میں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا یہ شام کا کنگال فقیر کہیں یہ الزام نہ لگا دے کہ یہ زندگی جینے کے لیے سانسوں کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں تیسری وصیت کی کہ مجھ کو کوئی کفن نہیں چاہیے۔ یہ جو تصویر آپ نے دیکھی ہے قسم خدا کی یہ سچی تصویریں ہیں۔ مجھ کو جن زنجیروں میں جکڑ کے کوفے سے لایا گیا ہے، جو ہتکڑیاں اور بیڑیاں مجھے پہنائی گئی ہیں، انہی کو میرے لیے زیور سمجھا جائے، انہی کو میرے لیے کفن سمجھا جائے۔
شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، شہید غسل کا محتاج نہیں ہے، کفن کا محتاج نہیں ہے، انہی زنجیروں میں ان کو سلا دیا گیا، اور آج 1000 سال کے بعد بھی جب ان کی لاش نکلی تو وہی انداز تھا جیسے علی کے قصیدے کی تازگی چہرے پہ لکھی ہوئی ہو۔ نبی کے سچے تھے عاشق، جبھی تو تربت نے رکھا ہے ابن ابی کو سنبھال کر دیکھو۔ ارے جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا گھر جلایا تھا، ذرا انہیں بھی لاش سے نکال کر دیکھو۔ آئیے حضرات، کل جشن قائم ہے مومرا میں جشن قائم ہے، مدرسہ حسن مومرا میں بعد نماز مغربین جشن قائم ہے، زندہ امام کا جشن ہے۔ شعبان کی یہ آخری بہاریں ہیں، کوئی رات عبادت سے خالی نہ جانے دیجیے۔ ہاں وہ دوسرے ہوں گے جو تراویح میں جاگ جاگ کے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ بغض علی کے بیمار ہیں، کبھی اچھے ہی نہیں ہوتے، چہروں پہ بیماریاں برسنے لگتی ہیں، اور ہم کوئی بتا سکتا ہے 2 مہینے سے یہ آنکھیں راتوں کی نیند نہیں جانتی، مگر چہرے اتنے تازہ ہیں کہ پھول خوشبوؤں کی بھیک مانگتے ہیں۔ ایک لوگ کیمرے میں، علی کا عشق ایمان کی روشنی اور خوشبوئیں دیتا ہے۔ آئیے حضرات، آپ سارے جشن میں ضرور شرکت کیا کریں، اس لیے کہ جب عقیدوں پہ حملے ہونے لگیں تو عقیدوں کا اظہار بھی ضروری ہے۔ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہم جانتے ہیں، اگر دہشت گرد اپنے مقصد میں ناکام ہو جائے کہ ہم دہشت میں نہیں آنے والے ہیں، یہی اس کی شکست ہے۔ بس آئیے حضرات، میں جناب نفیس اللوری صاحب کو آواز دوں گا، جنہوں نے نجف میں بہترین منقبت پیش کی تھی۔ جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، کہ ثواب جاریہ ہے دل کفر کو چلانا۔ جو علی کا ذکر آئے تو ضرور مسکرانا، کہ ثواب جاریہ ہے دل کفر کا جلانا۔ مجھے عارضی گھروں کے دربام ڈس رہے ہیں، اے خدا نجف میں کر دے میرا مستقل ٹھکانا۔ پوری دنیا میں مداح کی ہے، جری مری کی اس محفل میں پہلی بار تشریف لے آئے ہیں انجمن پیغام حسینی کا۔ یہ کارنامہ بھی بڑا اہم ہے کہ شاعروں کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ ہر شاعر ایک بار یہاں پہ شرکت کرتا رہے، جیسے منا بھائی کرتے ہیں۔ میرے خیال سے تشریف لائیں جناب نفیس اللہ۔ حضرات، یہ چھلکتا ہوا مجمع، دراصل یہ میری خوش نصیبی، میرے جنت کے ہم سفر جناب آرزو رضوی صاحب کی وجہ سے آج آپ کے سامنے جری مری کی محفل کے بارے میں بہت سنتا تھا، آج یقیناً دیکھنے کے بعد جتنا سنا تھا وہ کم دکھ رہا ہے۔ میں نے بہت کم سنا، ایک تو بہت زیادہ رہا ہوں، اور یقیناً میں اپنے کو بہت خوش نصیب پا رہا ہوں۔ کچھ بھی نہیں کہنا ہے، کچھ بھی نہیں بولنا ہے، بس مصرے آپ تک پہنچانا ہے۔ ابھی ہمارے ساحل اعظمی صاحب جو نظامت میں ہمارے اکثر شعر کوٹ کیا کرتے ہیں، انہوں نے 4 مصرے یاد دلا دیے ہیں۔ میں سوچتا ہوں انہی مصروں سے اپنے عقیدے کا میں مظاہرہ کروں، دیکھیں آپ کا عقیدہ میرے عقیدے سے مل رہا ہے کہ نہیں۔ ایک درود ہے آپ ذرا۔ رہے سبات میں جو سنگ میل ہوتا ہے۔ 3 مصرے سننے ہیں، 4 مصرے پہ آپ کا اختیار ہے۔ ہر ایک دور میں وہ خود کفیل ہوتا ہے، ہمیں بتایا ہے عزت ماب لوگوں نے، ہمیں بتایا ہے عزت ماب لوگوں نے، علی کو چھوڑنے والا ذلیل ہو۔
ذلیل ہوتا ہے علی کو چھوڑنے والا ذلیل. حضرات فرمائشیں تو بہت کچھ ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے کچھ نئے نئے شعر آپ تک پہنچا دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آزاد طریقے سے میں پیش کروں گا. بطور خاص ابھی آپ حضرات کی سماعتوں تک یہ کلام نہیں پہنچا ہے. میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات سلوات بھیجتے ہوئے بیٹھ جائیں، تب میں پڑھوں گا. سماعت فرمائیں. لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے، بالکل نئے نئے شعر سنا رہا ہوں. لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے، لکھتا ہوں جب علی کے قصیدے نئے نئے، قرآن دینے لگتا ہے نکتے دینے لگتا ہے نکتے نئے. شعر سماعت فرمائیں. ابن علی کا جھولا جھولانے کے شوق میں، سماعت فرمائیں بطور خاص. ابن علی کا جھولا جھولانے کے شوق میں، آتے ہیں صبح و شام فرشتے نئے، آتے ہیں صبح و شام فرشتے نئے نئے. حضرات میں بہت آہستہ آہستہ آپ کو اس شعر کی طرف لے چل رہا ہوں جو انشاءاللہ تحفے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بطور خاص سماعت فرمائیں. آتے ہیں صبح و شام فرشتے نئے نئے، عید حسن حسین کا لائے کوئی جواب. عید حسن حسین کا لائے کوئی جواب، عید حسن حسین کا لائے کوئی جواب. آئے ہیں آسمان سے کپڑے نئے نئے، آئے ہیں آسمان سے کپڑے نئے نئے. اب یہاں سے آپ کا شعر سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں. بطور خاص یہاں سے کہ ماہ اذا کا چاند نمودار جب ہوا. دیکھیے ماہ اذا کا چاند نمودار ہوتا ہے، ہم مولا کا غم منانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن کوئی کیا کیا کرتا ہے بطور خاص سماعت فرمائیں. ماہ اذا کا چاند نمودار جب ہوا، نکلے ستم کے شہر سے فتوے نئے، نکلے ستم کے شہر سے فتوے نئے نئے، نکلے ستم کے شہر سے فتوے نئے نئے. شعر دیکھیں حضرات، جری مری میں پڑھ رہا ہوں، یہاں پر مصرے ضائع نہیں جاتے ہیں. کہ ہوتے ہیں جتنے بار ادائے حسین پر، ہوتے ہیں جتنے بار، ہوتے ہیں جتنے بار ادائے حسین پر، بنتے ہیں اور ماتمی دستے جتنے بار ادائے حسین پر، بنتے ہیں اور ماتمی دستے نئے نئے، بنتے ہیں اور ماتمی دستے نئے نئے. ہے شعر پیش کر رہا ہوں بھائی، شعر دیکھیے گا کہ باطل کو تازیانہ لگانے کے واسطے،
باطل کو تازیانہ لگانے کے واسطے بنتے ہیں روز تازیہ خانے، بنتے ہیں روز تازیہ خانے، باطل کو تازیانہ لگانے کے واسطے بنتے ہیں روز تازیہ خانے نئے نئے، بنتے ہیں روز تازیہ خانے نئے نئے۔ حضرت شعر پیش کر رہا ہوں، آپ کی دعا چاہیے، داد اور دعا دونوں چاہیے بطور خاص سماعت میں۔ حضرت یہ ہلچل بند کرے، شعر پیش کر رہا ہوں، جب تک آپ میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے یہ قیمتی شعر آپ کی خدمت میں نہیں پیش کروں گا۔ بنتے ہیں روز، بنتے ہیں روز تازیہ خانے نئے نئے۔ دیکھیے ہمارے عقیدوں پر کس طرح سے وار کیا جا رہا ہے، بطور خاص بھائی میرے تمہارے لیے شعر پیش کر رہا ہوں کہ کچھ اپنے لوگ بھی ہیں تبرے کے اب خلاف، کچھ اپنے لوگ بھی ہیں تبرے کے اب خلاف، بدنصیب بدنصیب کچھ اپنے لوگ بھی ہیں تبرے کے اب خلاف، شیطان بنا چکا ہے ٹھکانے میں، شیطان بنا چکا ہے ٹھکانے نئے نئے، شیطان بنا چکا ہے ٹھکانے نئے نئے۔ بڑا حساس شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص سماعت میں، آخری مجمع تک توجہ چاہوں گا، جو حضرات اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کی بھی توجہ چاہوں گا کہ راہب کو دے کے بیٹے اگائے ہیں شاہ نے، راہب کو دے کے بیٹے اگائے ہیں شاہ نے، راہب کو دے کے بیٹے اگائے ہیں شاہ نے، سوکھے ہوئے درخت میں پتے نئے نئے، سوکھے ہوئے درخت میں پتے نئے نئے، سوکھے ہوئے درخت میں پتے نئے نئے۔ شکریہ حضرات، ایک درود بھیجیے آپ حضرات۔ امام زمانہ کی تلافی اور ان کے جلد ظاہر ہونے کے لیے بآواز بلند تلوار۔ اے حضرات، آپ کی پہچان، آپ کا عقیدہ، آپ کے لیے ضروری پیغام جس سلام میں پیش کر رہا ہوں بطور خاتمہ میں۔ اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، اس دور تشدد میں پہچان ضروری ہے، شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے، شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے۔ حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں، آیات کی تفسیریں، حیدر سے چلو پوچھیں، حیدر سے چلو پوچھیں آیات کی تفسیریں، قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے، قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے۔ ایک درود بھیجا حضرت۔ ماشاءاللہ۔ قرآن سمجھنے کو قرآن ضروری ہے۔ حضرات
دیکھیے شاعر سے سامعین ہی پڑھواتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنا افراتفری کا ماحول ہے، ابھی تک لوگ بیٹھتے ہی جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ نے فرمائش جس چیز کی ہے تو اسی طرح سے سنیے۔ شیعان علی ہم ہیں، اعلان ضروری ہے، گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن، گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن، گر سچی عقیدت ہے بلوائیں گے وہ لیکن، مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے، مولا کی زیارت کا ارمان ضروری ہے۔ اب دیکھیں تاریخ اسلام میں ایک ایسا ظاہر گزرا ہے، بطور خاص سماعت فرمائیں کہ سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، سلمان کی میت نے اٹھ کر یہ کیا ثابت، ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے، ہر حال میں حیدر کا سمان ضروری ہے۔ آئیے حضرت اب وہ شعر سننے کے لیے آپ متوجہ ہو جائیں کہ حیدر کے جو دشمن ہیں ان سب پہ کھلی لعنت، حیدر کے جو دشمن ہیں ان سب پہ کھلی لعنت، سنتے ہیں کہ محفل کے دوران ضروری ہے، سنتے ہیں کہ محفل کے تو ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان، لیکن ساجد کی علامت ہے، بمبئی کے مزاج کا شعر پڑھ رہا ہوں، آپ کی زبان میں شعر پیش کر رہا ہوں، ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان، لیکن ظالم پہ تبرہ بھی میری جان تبرہ بھی میری جان ضروری ہے، ظالم پہ تبرہ بھی میری جان ضروری ہے، کیوں شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے، ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان، لیکن ظالم پہ تبرہ بھی میری جان ضروری ہے، شیعان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے، گر عشق محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں، گر عشق محمد کا دعویٰ ہے مسلمانوں، عمران کے ایمان پر ایمان ضروری ہے، عمران کے ایمان پر ایمان ضروری ہے، عمران کے ایمان پر شاباش عمران کے ایمان پر ایمان ضروری ہے، عمران کے ایمان پر ایمان ضروری ہے۔ حضرات اس کلام کا جو پیغام والا شعر ہے بطور خاص سماعت فرمائیں، خدا کرے یہ پیغام مولانا پہنچ جائے کہ بے پردہ نہ تم نکلو گھر سے میری بہنوں، بے پردہ نہ تم نکلو، بے پردہ نہ تم نکلو گھر سے میری بہنوں، قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے،
بہنوں قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے، قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے، کیوں شیان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے، شیان علی ہم ہیں ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان، لیکن ساجد کی علامت ہے سجدوں کے نشان، لیکن ظالم پہ تورا بھی میری جان ضروری ہے، کیوں شیان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے، بے پردہ نہ تم نکلو گھر سے میری بہنوں، قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے، قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے، قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے، پروانہ جنت ہے مولا سے وفاداری، پروانہ جنت ہے، پروانہ جنت ہے مولا سے وفاداری، ہر وقت نفیس اس کا عرفان ضروری ہے، کیوں شیان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے، شیان علی ہم ہیں اعلان ضروری ہے۔ حضرت بہت اچھا یہ لگ رہا ہے، ایک درود سے دیا گزرا سماعت فرمائے سر، تشریف رکھیں کراچی میں مصرع ہوا تھا کہ عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے، ہمارے نیت بھائی ایک مطلع اور ایک شعر کوٹ کیا کرتے ہیں، لیکن پورا کلام آپ سن لیں اور فرمائش بھی ہے، خدا کے واسطے اگر فرمائش کریں تو اس کو اور اچھے طریقے سے سنیں، بطور آپ کا ایمان آپ کا جذبہ مطلع میں پیش کر رہا ہوں، وہ مطلع نیت صاحب نے ابھی آپ تک نہیں پڑھا ہوگا، سمجھ فرمائیں۔ قرآن مودت کی محفل میں تلاوت ہے، دوسرا مصرع آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، قرآن مودت کی محفل میں تلاوت ہے، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ ثانی مطلب سماعت فرمائیں، مصرع کیا تھا؟ عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے، سوالیہ مصرع تھا، بطور خاص سماعت فرمائیں، مصرع میں نے لگایا ہے، عباس کی محفل میں حیدر کی صدارت ہے، تو اس وقت نظامت کو میثم کی ضرورت ہے، اس وقت میثم کی ضرورت ہے۔
وقت میں دامت کو نیتم کی ضرورت ہے، اس وقت میں دامت کو. بطور خاص مفہوم ہے مولا عباس کے چاہنے والوں کا مجمع ہے. ہاں کیوں؟ یہ ثانی حیدر ہیں اس بات سے کہتا ہوں. دیکھیے گا دوسرا، یہ ثانی حیدر ہیں اس بات سے کہتا ہوں. عباس کی صورت بھی قرآن کی صورت ہے، عباس کی صورت بھی تو دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو. دریا کے برابر ہی ایک خون کا دریا ہو. شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت خون کا دریا ہو. شبیر اگر کہہ دیں عباس اجازت ہے، شبیر اگر کہہ دیں. شعر دیکھیے گا بھائی مولانا بطور خاص. اکبر کی اذان سن کر شعر پیش کر رہا ہوں. حر بہر نماز آیا، اکبر کی اذان سن کر حر بہر نماز آیا. کیا خوب مؤذن ہے، کیا خوب اقامت ہے، کیا خوب مؤذن ہے، کیا خوب اقامت ہے. شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص. دیکھیں کہ اللہ نے احمد کو بخشے ہیں شرف دوہرے. دوسرا مثال بطور خاص. اللہ نے احمد کو بخشے ہیں شرف دوہرے. ارے ہاتھوں میں نبوت ہے، کاندھوں پہ امامت ہے. ہاتھوں میں نبوت
ایک بات کہتا ہوں، اتحاد کا میں مخالف نہیں ہوں، اتحاد کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن آپ سے انصافاً یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس سے فاطمہ زہرا ناراض ہو کر گئی، کیا ان سے ہاتھ ملانا مناسب ہے؟ اس کے باوجود سیرت ائمہ پہ ہم چلتے ہوئے یہ کردار نبھا رہے ہیں بطور خاص سماعت فرمائیں کہ نیل بھائی وہ مجھ کو کہیں دشمن، ہم ان کو کہیں اپنا. دوسرا مصرع، وہ مجھ کو کہیں دشمن، ہم ان کو کہیں اپنا، وہ ان کی ضلالت ہے، یہ میری شرافت ہے. ضلالت ہے، یہ میری شرافت ہے. جو حق کے سنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا، جو حق کے سنا ہے وہ ادا ہو نہیں سکتا. قرآن کا لہجہ تو میرا ہو نہیں سکتا. یہ سوچ کے منکر سے مروت نہیں کرتے، جو شاہ کا نہیں ہے وہ میرا ہو نہیں سکتا. مجھے جیسا کہ پتا چلا کہ ہمارے آرزو بھائی اور ان کے انجمن کے لوگ ہمارے جس کلام کو سن کر مجھے یہاں تک بلایا ہے، میں اب آخر میں وہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ بھی پاکستان کا ہی مصرع تھا. ریحان آدمی نے مصرع دیا کہ مزہ تو جب ہے کہ کعبہ علی علی بولے. میں نے پاکستان میں ہی ان کے مصرے کو کنڈم کیا. میں کون سی بات ہے مزہ تو جب ہے کہ کعبہ علی علی بولے. ارے جس دن مولا کائنات نے اس میں نیا در بنایا اسی دن سے کعبہ بول رہا ہے. علی علی تو مزہ کیا ہے اس میں؟ سماعت فرمائیں. جب ایک ساتھ یہ دنیا علی علی بولے، جب ایک ساتھ، یہ بالکل مولائیوں کی طرح ملنگوں کی طرح جھوم جھوم کے اس کلام کو سنیے گا، انشاءاللہ محسوس ہوں گے. جب ایک ساتھ یہ دنیا علی علی بولے تو پھر نہ کیوں در کعبہ علی علی بولے، علی علی بولے تو پھر نہ کیوں در کعبہ علی علی بولے. شعر سماعت میں حضرات محسوس کریے. فراز دار سے اعلان کر گئے میثم، فراز دار سے اعلان کر گئے میثم، نہ ہو زبان تو چہرہ علی علی بولے، علی علی بولے، نہ ہو زبان تو چہرہ علی علی بولے. ارے کفر سے بولے بولے. نہ ہو زبان تو چہرہ علی علی بولے، نہ ہو زبان تو چہرہ علی علی بولے. آپ کی طرف سے شعر پیش کر رہا ہوں. میرے امام کا، آپ کے سب کے، میرے امام کا ہو جائے ایک اشارہ اگر، مولا کا معاملہ ہے، کچھ جھوم کے سنیے گا. میرے امام کا ہو جائے ایک اشارہ اگر، میرے امام کا ہو جائے ایک اشارہ اگر،
کفن کو چیر کے مردہ حیدر 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 بولے. دیکھیں مائک تو میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ حضرات ساتھ دیں. انشاءاللہ دل کی گہرائیوں سے کلام پڑھ رہا ہوں. میں اپنی آواز سے کلام نہیں پڑھتا، میں یہاں سے پڑھتا ہوں. جماعت میرے امام کا ہو جائے ایک اشارہ، اگر میرے امام کا ہو جائے ایک اشارہ، اگر کفن کو چیر کے مردہ علی علی بولے، علی علی بولے. کفن کو چیر کے مردہ علی علی بولے. شعر بھی سنتے چلیے، اس لیے کہ ہر بال پہ چھکا نہ پڑے، 1-2 رن سے ہی کام چلائیے. بطور خاص سماعت فرمائیں، بطور خاص. نگاہ نقطۂ دیکھیں، نگاہ نقطۂ پا پر ٹھہر گئی شاید، تعریف پیش کرنا. نگاہ نقطۂ پا پر ٹھہر گئی شاید، نگاہ نقطۂ پا پر ٹھہر گئی شاید، کلام پاک کا سورہ علی علی بولے، علی علی بولے. کلام پاک کا سورہ علی علی بولے، کلام پاک کا سورہ علی علی بولے. حضرات یہ بھی شعر دیکھ لیں. اللہ کا ایک نام، ایک اسم علی، اللہ کا ایک نام علی. اس نام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے ایک شعر بنایا ہے بطور خاص کہ سنا ہے خود شب معراج محمد نے، سنا ہے خود شب معراج محمد نے کہ آسمان پہ بیٹھا علی علی بولے، علی علی بولے. کہ آسمان پہ بیٹھا علی علی بولے، کہ آسمان پہ بیٹھا علی علی بولے، کہ آسمان پہ بیٹھا. علی علی بولے. شعر سماعت میں حضرت کہ عقیدتوں کے مسلح پہ اس طرح سے پڑھو. مصرع آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. عقیدتوں کے، عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدتوں کے مسلح پہ اس طرح سے پڑھو. عقیدتوں کے مسلح پہ اس طرح سے پڑھو. نماز عشق کا سجدہ علی 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 بولے، نماز عشق کا سجدہ علی علی بولے. علی علی
ایک ایسا نعرہ لگاؤ اے دوستوں میرے، ایک ایسا نعرہ لگاؤ اے دوستوں میرے، تمہارے ساتھ یہ اصغر علی علی بولے۔ یہاں سب جنتی ہیں، یہاں سب جنتی ہیں، فرمائیں چہرہ دیکھتے ہوئے اب میں وہ شعر پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، وہ شعر جلدی سے پڑھ دیتا ہوں جو میں بعد میں پڑھنے والا تھا کہ اسی لیے میرے چہرے پہ ہے شہنشاہی، اسی لیے میرے چہرے پہ ہے شہنشاہی، اسی لیے میرے چہرے پہ ہے شہنشاہی، میری مرادوں کا کاسا علی علی بولے، علی علی بولے، میری مرادوں کا کاسا علی علی بولے، میری مرادوں کا کاسا۔ اس محفل کے منتظمین کو اللہ سلامت رکھے، ان کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر مشکلوں سے محفوظ رکھے، ان کے رزق میں برکت دے، حاضرین کے رزق میں برکت دے، حاضرین کو ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے۔ نعرہ حیدری۔ اسی لیے میرے چہرے پہ ہے شہنشاہی، میری مرادوں کا کاسا علی علی بولے۔ رات بھر آپ عقیدت کے مسلح پہ نماز پڑھتے رہے، عقیدتوں کے مسلح پہ اس طرح سے پڑھو، نماز عشق کا سجدہ علی علی بولے۔ نوجوانوں شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہر ایک ماں کی یہ حسرت ہے میرا بچہ بھی، آرزو بھائی آپ کے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ہر ایک ماں کی یہ حسرت ہے میرا بچہ بھی، ہر ایک ماں کی یہ حسرت ہے میرا بچہ بھی، لگا کے حیدری نعرہ علی علی بولے، علی علی بولے، نعرہ حیدری۔ ایسے نہیں، اب یہاں بات ماں کے چیلنج کی آ گئی ہے، جتنے ماں کے بچے ہیں ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سلامت رہیے نبی صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ ہر ایک ماں کی عقیدتوں کے مسلح پہ اس طرح سے پڑھو، نماز عشق کا سجدہ علی علی بولے۔ اسی لیے
میرے چہرے پہ ہے شہنشاہی، میری مرادوں کا کاسا علی علی